اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6149، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر اپنی عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنہا انس کی والدہ بھی تھیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس نجشہ، شیشوں کو آہستگی سے لے چل۔ ابو قلابہ نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص استعمال کرے تو تم اس پر عیب جوئی کرو، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لے چل۔ حدیث نمبر 6150، اردو ترجمہ۔ مشرکوں کی ہجو کرنا درست ہے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مشرکین کی ہجو کرنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے، پھر تو میں بھی اس ہجو میں شریک ہو جاؤں گا۔ حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہجو سے آپ کو اس طرح صاف صاف نکال دوں گا جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور حشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مجلس میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برا بھلا نہ کہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو جواب دیتا تھا۔ حدیث نمبر 6151، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسبق بن فرج نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں حشیم بن ابی سران نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ حالات اور قصص کے سخت کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا۔ اپنے اشعار میں انہوں نے یوں کہا تھا، اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت جب فجر کی روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے، ہمیں انہوں نے گمراہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، بس ہمارے دل اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے، یعنی جاگ کر، جبکہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خوابگاہیں بوجھل ہوئی رہتی ہیں۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیا، اور محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ حدیث نمبر 6152، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے محمد بن ابی عتیق نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ اے ابو ہریرہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو، اے اللہ، روح القدس
قدوس کے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ حدیث نمبر 6153 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے، اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کی ہجو کرو، یعنی مشرکین قریش کی، یا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجہم کے الفاظ فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں۔ حدیث نمبر 6154 شعر و شاعری میں اس طرح اوقات صرف کرنا منع ہے کہ آدمی اللہ کی یاد اور علم حاصل کرنے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے باز رہ جائے۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو حنظلہ نے خبر دی، انہیں سالم نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعر سے بھرے۔ حدیث نمبر 6155 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر جائے۔ حدیث نمبر 6156 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تجھ کو زخم پہنچے، تیرے حلق میں بیماری ہو۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قیس نے کہ بھائی افلح میرے رضائی چچا نے مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ ابوالقیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوالقیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے۔ عروہ نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو۔ حدیث نمبر 6157 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حکم بن عتیبہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ حائضہ ہو گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرہ حلقہ یہ قریش کا محاورہ ہے، اب تم ہمیں روکو گی؟ پھر دریافت فرمایا کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر چلو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6149 سے 6157 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔